نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین الا باذنہما، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ بلا اجازت دو آدمیوں کے درمیان تفریق کرے۔ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک آدمی آیا اور ان میں آ کر گھس جائے اور آ کر بیٹھ جائے درمیان میں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ دو آدمی آپس میں ہو سکتا ہے کسی بات کا مشورہ کر رہے ہوں، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہو، دوست یار ہوں، اور وہ کسی تیسرے کو اپنے درمیان پسند نہ کرتے ہوں۔ تو میرے بھائیوں، دو آدمی بیٹھے ہوں تو ان کے میں آ کر درمیان میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو باتیں میں سنا رہا ہوں اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، ان کو یاد رکھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، اب اس کا وضو بھی ٹوٹ سکتا ہے، تو اس کو یہاں سے وضو کرنے کے لیے جانا پڑے۔ اب کوئی بندہ اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، کیونکہ وہ اس جگہ کا حقدار ہے، وہ پہلے آ کر بیٹھا تھا، وضو ٹوٹنے کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے اسے تھوڑا سا باہر جانا پڑتا ہے، وہ واپس آئے گا تو وہ اس جگہ کا حقدار ہے۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا اذا قام احدکم من مجلس ثم رجع الیہ فہو احق بہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی اگر اپنی مجلس سے اٹھ کر چلا جائے ثم رجع الیہ، پھر واپس آئے، فہو احق بہ، تو وہی اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من جلس فی وسط الحلقہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو حلقہ مجلس کے درمیان بیٹھ جاتا ہے۔ یہ مجلس ہے اور اس کے درمیان میں آ کر بیٹھ جائے، یہ آداب کے خلاف ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے۔ مجلس کے درمیان میں آ کر بیٹھنا نہیں ہے۔ اب باقی ساتھیوں میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپس میں کھل جاؤ یا آپس میں تنگ ہو جاؤ تاکہ کسی اور کے لیے بھی جگہ ملے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، اچھے لوگوں کے پاس جانا چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور مجلس میں آپ بیٹھے ہیں تو گفتگو میں حصہ بھی لینا چاہیے۔ اور کوشش کیجئے کسی بھی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، کوئی بھی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کوئی بھی مشورہ کر رہے ہیں، درمیان میں کہیں اللہ کا ذکر کریں، اس کے نبی کا ذکر کریں۔ کوئی بھی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر موقع ملے مجلس کسی اور موضوع پر ہو رہی ہے تو درمیان میں اس کا رخ دین کی طرف بھی پھیرنے کی کوشش کی، اور مجلس کے اندر وقار کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ بعض لوگ کوئی ناک صاف کر رہا ہے مجلس کے اندر بیٹھے، کوئی جو ہے نا وہ جمائیاں لے رہا ہے، کوئی انگڑائیاں لے رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی ہوا خارج کر رہا ہے، یہ ساری آداب کے خلاف باتیں۔ ہوا خارج کرنی ہے تو باہر جا کر کریں، درمیان میں نہیں۔ لوگوں کو تکلیف نہ دیں، لوگوں کو پریشان نہ کریں۔ بعض لوگ زیادہ دانتوں کا خلال شروع کر دیتے ہیں، انگلیاں ڈال دیتے ہیں انگلیوں کے اندر۔ پرسکون بیٹھنا چاہیے، اور گفتگو کے اندر توازن ہونا چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے، اور جھوٹ اور اسی طرح کی خرافات سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ مجلس میں آ کر ایسے ڈینگیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں، فخر اور تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی بات توجہ سے سننی چاہیے۔ ایک بندہ گفتگو کر رہا ہو، اس کی درمیان میں گفتگو کاٹنی نہیں چاہیے، توجہ سے سنے باتیں۔ اور یہ ساری باتیں اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ ساری باتیں ملتی ہیں۔ آپ کے کسی بھی عمل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ بنیادی بات سمجھ لیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ کے کسی بھی عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ مسلمان کو تکلیف دینا، ایذا دینا یہ حرام ہے۔